ایک رات پی آئی اے کی فلائٹ امریکہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتی ہے۔ اس میں سے 2 پاکستانی نیاد امریکی خالد رفیق اور نجم افتخار اترتے ہیں۔ یہ نجم افتخار وہی ہیں جو بعد میں امریکہ میں الیکشن لڑتے ہیں اور پاکستان کے حق میں لابنگ کرتے ہیں۔ یہ دونوں دوست بھی تھے اور ان کا مشترکہ دوست بل گیٹس اس وقت کمپیوٹر کی دنیا کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ان دونوں کے پاس پاکستان کی تقدیر بدلنے کی کنجی تھی۔ بل گیٹ پاکستان میں مائکروسافٹ کا سیٹ اپ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ان دونوں دوستوں کو کہا کہ پاکستان میں وزیر اعظم سے میری ملاقات کا بندوبست کروا دیں۔ دونوں دوست پاکستان کا بہتر مستقبل آنکھوں میں سجائے اسلام آباد اترتے ہیں اور اگلے 10 دن باوجود کوشش کے کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے تاکہ بل گیٹس کی آفر کے بارے میں بتا سکیں اور ٹائم لے سکیں۔ ان 10 دنوں میں ملاقات تو دور کی بات، فون پہ بات بھی نہ ہو سکی، مگر ان کوششوں کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ان کو وزیر پلاننگ سے ملاقات کا 5 منٹ کا ٹائم مل گیا۔ اسی کو غنیمت جانتے ہوئے جب وزیر صاحب کو بل گیٹس کی آفر کا پتہ چلے گا، وہ اسی وقت وزیر اعظم سے ملاقات کروا دیں گے۔ خیر ملاقات ہوئی اور اس میں دونوں دوستوں نے بڑے جوش سے بل گیٹس کی آفر کا بتایا کہ بل گیٹس پاکستان میں آئی ٹی پارک بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر صاحب نے بددلی سے پوچھا کہ پارک میں کمپیوٹر والے جھولے ہوں گے کیا؟ دونوں دوست شل ہو کر رہ گئے اور تفصیل بتائی کہ یہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، مگر وزیر صاحب ابھی تک بات سمجھ نہیں رہے تھے اور کہا کہ یوں کہیں نا کہ بل گیٹس ہم سے کمانا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ اب نجم صاحب نے تھوڑا غصے میں، جناب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس اقدام سے پاکستان میں انقلاب آ جائے گا اور اگلے 10 سال میں ہم خود مختار ہو جائیں گے۔ اب وزیر صاحب صرف آخری فقرہ کہہ کر ملاقات ختم کر دیتے ہیں کہ بل گیٹ سے کہو کہ مجھے ایک درخواست لکھ کر بھیجے، میں غور کروں گا کہ اجازت دینی ہے یا نہیں دینی۔ میں اپنی عوام کو صرف یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وزیر اعظم اور وزیر صاحب کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے تھے۔ جب یہ دونوں دوست وزیر صاحب کے کمرے سے نکلے تو خالد رفیق صاحب بتاتے ہیں کہ نجم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زور زور سے سر دائیں بائیں ہلا رہے تھے۔ واپسی پر ان کے چہروں کو دیکھ کر بل گیٹس سمجھ گیا۔ اس نے اپنے انڈین دوستوں کو کہا تو اگلے 15 دنوں بعد بل گیٹس دلی کے ہوائی اڈے پر سرکاری مہمان کے پروٹوکول کے ساتھ اترا اور اس کا استقبال اس وقت کے انڈین وزیر اعظم نے خود کیا، حالانکہ وزیر اعظم کبھی ایئرپورٹ نہیں جاتا۔ انڈین گورنمنٹ اور بل گیٹس کے درمیان معاہدہ ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گیا، جس میں مائکروسافٹ نے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا شہر بسانا تھا اور جس کے لیے جے پور کو چنا گیا۔ اس معاہدے کی ایک اور خاص شک یہ تھی کہ 2004 سے ہر سال 2000 آئی ٹی انجینئرز کو امریکہ کا ویزا ملے گا اور 500 انجینئرز کو گرین کارڈ۔ آج آپ کو گوگل، ٹویٹر، فیس بک کے سی ای او صرف انڈین ہی ملیں گے اور اس میں انڈینز کا کوئی کمال نہیں، بلکہ صرف ایک شخص کی نائلی رونت، بے حسی اور مستقبل بینی کی کمی نے اس نادر موقع کو ضائع کر دیا۔ اگر اس وقت کے وزیر صاحب بل گیٹس کو آنے کی دعوت دیتے تو آج پاکستان ان اندھیروں سے نکل چکا ہوتا، ہمارے بچے یوں مارے نہ پھر رہے ہوتے۔ نجم صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، مگر خالد صاحب آج بھی اکثر دوستوں میں بیٹھ کر آہیں بھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو کہ میں نے بل گیٹس کا ٹائم ان لوگوں سے جا کے مانگا کہ جن کے پاس پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچنے تک کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ خود تو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں مشکل وقت میں اور پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ انہی وزیر اعظم صاحب اور انہی کے وزیر پلاننگ کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہ رہے تھے، جن کی حال ہی میں ابھی حکومت ختم ہوئی ہے۔ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں کس وزیر اعظم
اور وزیر پلاننگ کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی تقدیر میں اگر ایسے حکمران لکھ دیے گئے تھے تو پاکستان نے کبھی بھی اوپر نہیں جانا تھا۔ آج بھی وقت ہے، آپ اور میں مل کر سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی نیک، لائق اور اچھا حکمران عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔